نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ حضرات، گزشتہ درس قرآن میں سورۃ فاتحہ کی ابتدائی چند باتیں میں نے عرض کی۔ امام غزالی علیہ الرحمہ آج سے جو اس کے اندر علوم کا اور معرفت کا اور حکمت کا خزانہ ہے اس کی تھوڑی سی آپ تفصیل شروع فرما رہے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اذا تفکرت وجدت الفاتحۃ علی ایجادها مشتملۃ علی ثمانیۃ منها، اگر تم سورۃ فاتحہ پر غور و فکر کرو گے تو انتہائی اختصار کے ساتھ اگر بیان کیا جائے تو یہ 8 باتیں ہمیں بالکل محسوس ہوں گی، پتہ چلے گا کہ اللہ پاک فرماتا ہے، چونکہ بسم اللہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے، بسم اللہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی اطلاع دی ہے کہ ساری کائنات کا خالق مالک بلا شرکت غیر وہ ایک ذات ہے جس کا نام اسم گرامی اللہ ہے۔ اور کائنات میں کوئی بھی حرکت، کوئی بھی کام اس کا وجود میں آنا ممکن نہیں ہے جب تک اس کے نام کے ساتھ مدد نہ لی جائے۔ تم جو بھی کام کرتے ہو یہ اللہ رب العزت کی عطا ہی سے ہے، کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہاں سے اجازت، مشیت، پرمیشن نہ ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی 2 صفات کا ذکر فرمایا کہ وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے۔ کوئی کائنات کی ایسی چیز نہیں ہے، نہ اس دنیا میں نہ اگلی دنیا میں، کہ جس کو خدا تعالیٰ کی رحمت کا وافر حصہ نہ ملتا ہو۔ بس سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی رحمت خود اشیاء کا وجود ہے نا، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ جب وجود ہی میں وہ اللہ کی محتاج ہے، اور میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا، جس چیز کو بھی جو بھی وجود ملتا ہے، جس کو ہم زندگی کہتے ہیں، زندگی دینے تک اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا۔ اگر کچھ اللہ اللہ کی ہے، کوئی سجدہ کی ہے تو زندگی کے بعد ہے۔ تو یہ جو اللہ رب العزت نے وجود بخشا ہے یہ محض اس کی رحمت ہے۔ اس دنیا میں بھی انسان، جانور، چرند پرند، سمندر میں رہنے والی مخلوق، فضاؤں میں رہنے والی، آسمانوں پر ہمارے علم میں ہے یا نہیں ہے، ہر چیز پر خدا کی رحمت اس کے لیے پہلے ہے۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں بھی فرمایا کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، وہ پہلے ہے۔ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوتی بھی ہے تو رحمت کے بعد ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، کوئی بیماری کسی کو لگ سکتی ہے پیدا ہونے سے پہلے، کوئی تکلیف لگتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہر چیز کے ساتھ خدا تعالیٰ کی رحمت پہلے متعلق ہوتی ہے، باقی جو کچھ بھی ہے اس کے بعد ہوتا ہے۔ تو ان رحمتی واسعت کل شیء، اللہ پاک نے فرمایا میری رحمت نے کائنات کی ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ اور یہاں پر اس دنیا میں فرما بردار، نافرمان، مسلمان،
کافر، ماننے والا نہ ماننے والا، عبادت گزار یا عبادت سے انکار کرنے والا، یہ فرق نہیں ہے۔ اس کی رحمت بھائی، یہ کبھی آپ نے دیکھا کہ نمازیوں کو ذرا زیادہ رزق اللہ دے اور بے نمازی کو کام دے، مسلمانوں کو زیادہ ملے اور کافروں کو کام ملے؟ یہاں پر اس کی رحمت سب کے لیے ہے، سب کے لیے، مانو تب بھی ملے گا، نہیں مانو تب بھی ملے گا۔ لیکن الرحیم کا معنی یہ ہے کہ اس دنیا میں تو اس کی رحمت سب کے لیے ہے، لیکن اگلی دنیا میں اس کی رحمت سب کے لیے نہیں ہے۔ اب وہ خاص ہے، وہ اہل ایمان کے لیے ہے۔ اگر اس دنیا میں بھی اللہ رب العزت کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہو تو پھر تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ اسلام قبول کر لو، کلمہ پڑھ لو۔ جس خدا نے تمہیں یہاں رحمت کے بے پناہ خدا تعالی رحمت عطا فرماتا ہے، اس سے لاکھوں کروڑوں درجہ زیادہ وہاں تم پر رحم فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ اس کی وہ رحمت حاصل کرنا بہت آسان ہے، بس کلمہ پڑھو، اس کے احکام کی چند سال تک پابندی کرو، اور اس کے بعد دنیا سے جانا تو ہے تم نے، مان کر جاؤ، مانو تب بھی جانا ہے، نہ مانو تب بھی جانا ہے، بے شک، فرما برداری کرو پھر بھی تم نے جانا ہے، نہ فرمانی کرو پھر بھی جانا ہے، جانا تو ہے۔ جانا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ کا گھر تو نہ کسی کے لیے ہے، نہ نمازی کے لیے نہ بے نمازی کے لیے، سب کے لیے یہ عارضی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ چند روزہ کون اپنے خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے، اور کون ہے جو اس حقیقت کو سمجھ لے اور پھر خدا تعالیٰ کی نہ ختم ہونے والی رحمت کا مستحق بن جائے، جس کا کوئی اینڈی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں دیکھو کائنات میں کتنی چیزیں ہیں، اس میں اللہ رب العزت کی علم اور قدرت کا بھی اس کے ساتھ تعلق ہے، علم اور قدرت کا بھی اس کے ساتھ تعلق ہے۔ کیوں؟ ممکن ہے کسی چیز پر اس کو وجود خدا بخشے اور اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہ ہو، ہے ممکن؟ او بھائی، ایک بچہ دنیا میں آتا ہے، کوئی افریقہ میں پیدا ہوا، کوئی امریکہ میں پیدا ہوا، کوئی ایشیا میں پیدا ہوتا ہے، کوئی گزشتہ صدیوں میں پیدا ہوا، کوئی آج ہو رہا ہے، کوئی آئندہ ہوگا، یہ بغیر علم کے ہو رہے ہیں، اتفاقاً ہو رہے ہیں۔ اسی طرح درخت اگتے ہیں، اسی طرح چرند پرند ہیں، یہی سمندر کی مخلوق ہے۔ جس کو بھی جو اللہ رب العزت وجود بخشتا ہے اس کا خدا تعالیٰ کو علم بھی ہے۔ علم کے بغیر کیسے وجود بخشتا ہے جی؟ اگر علم ہی نہیں ہے، اچھا صرف وجود نہیں بخشتا، پیدائش سے لے کر موت تک اس کی ایک ایک ضرورت بھی پوری کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بغیر علم کیا ہو جاتی ہے؟ سبحان اللہ۔ مجھے پانی پینے کی ضرورت ہے، میرے پاس پانی موجود ہوتا ہے۔ مجھے کھانے کی ضرورت ہے، میرے پاس کھانا موجود ہوتا ہے، پر جو میں کھانا کھاتا ہوں وہ جانور نہیں کھاتے، اور جو جانوروں کا کھانا وہ پرندوں کا نہیں ہے، اور جو پرندوں کا نہیں ہے وہ مچھلیوں کا نہیں ہے۔ مخلوق مختلف ہے نا جی، اور جو کسی کا اچھا جو کچھ ہم سب کھاتے ہیں، چرند پرند حیوانات، وہ درختوں جڑی بوٹیوں کا نہیں ہے۔ ہر ایک کی ضرورت وہ پوری کر رہا ہے نا۔ بے شک، تو پتہ ہے نا کہ درخت کو کتنے پانی کی ضرورت ہے، کتنی روشنی کی ضرورت ہے، کتنی ہوا کی ضرورت ہے، انسان کو کتنی ہوا کے آکسیجن کی ضرورت ہے، نہ کم نہ زیادہ، کتنا کھانا اس کی ضرورت ہے، ملتا ہے نا؟ کبھی انسان تلاش کرو، یہ جتنے سٹور ہر وقت بھرے رہتے ہیں، جاؤ یہ
تلاش کرو یہ آتا کدھر سے، آپ کہاں تک جاؤ گے، زیادہ سے زیادہ کھیت تک جاؤ گے، اس کے نیچے کیا ہے سبحان اللہ بھائی، کہ زیادہ سے زیادہ کھیت تک جاؤ گے نا، آپ کو ایک بیل نظر آئے گی، ایک تنا نظر آئے گا، اچھا اس کو کھولو، اس کو کھودو نا، اس کے نیچے آپ کو کیا نظر آئے گا، تو کدھر سے یہ کھانا آ رہا ہے، یہ سٹور بھرے ہوئے ہیں، کوئی دے رہا ہے نا، ہر ایک کی جو ضرورت پوری کر رہا ہے نا، ہر ایک ہی کر رہا ہے۔ تو فرمایا یہ علم کے بغیر ہی ہو رہی ہے، علم بھی ہے اور وہ قادر قیوم بھی ہے، سبحان اللہ یہ بھی نہیں ہے۔ میرے لیے تو جناب لاریاں ہیں جو اٹھا کر لے آتے ہیں کھیتوں سے، پرندوں کے لیے کہاں لاریاں ہیں جی، ان جنگلی جانوروں کے لیے لاریاں کدھر ہیں، یہ سمندری مخلوق کے لیے لاری کدھر ہے۔ گرمیوں کے معاملات الگ ہیں، سردیوں کے معاملات الگ ہیں، ہر ایک کا الگ الگ ہے، لیکن ہے کہ جو ایک جو چین ہے سپلائی کا، اس میں کوئی فرق آ رہا ہو کسی کا بھی، جو سپلائی چین ہے اس میں کوئی فرق آ رہا ہے، کوئی بریک ہو رہی ہے، انسان کبھی کبھی ان کی لاریاں شاریاں خراب ہو جاتی ہیں، اوپر پرندوں کی لاریاں خراب نہیں ہوتی، جانوروں کے اور درختوں کے نہیں ہوتی، وہ الحمدللہ ہر ایک کو وہ دے رہا ہے۔ تو فرمایا ممکن ہے قدرت کے بغیر انسان رحم کر سکے، جب انسان کسی پر رحم نہیں کر سکتا قدرت کے بغیر، تو سوچو یہ ساری کائنات جو خدا تعالیٰ کی رحمت کی مظہر ہے، ہر ایک پر اس کا رحم ہے، تو یہ قدرت کے بغیر ہی ہو رہا ہے، وہ قادر ہے۔ اچھا یہ دیکھیں، بچے کی خوراک الگ، جوان کی خوراک الگ، بوڑھے کی خوراک الگ، بیمار کی الگ، صحت مند کی الگ، خوراکیں الگ ہوتی ہیں نا جی، جتنا نوجوان جنہیں رزق کھا سکتا ہے، بوڑھوں کے بیچاروں کو ہضم ہی نہیں ہوتا، وہ سخت غذا کھائیں گے تو ان کو بیمار ہو جائیں گے۔ فرمایا اسی طرح وہ جانتا ہے کہ میری بارگاہ میں جھکا کون ہے، میں نے کس کے لیے آخرت میں جنت کس کو دینی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کون ہے اکڑ کر بستر پر لیٹا ہوا اور جو متکبرانہ میری بارگاہ میں گردن نہیں جھکاتا، میں نے کس کو جہنم میں ڈالنا ہے، وہ جانتا ہے، یہ علم ہے اس کا، اس کو کوئی ایسی ضرورت، یعنی وہ سب کچھ جانتا ہے، ورنہ اگر اللہ رب العزت کو علم کے بغیر جنت کیسے دے گا، وہ جنت تبھی دے گا نا کہ اس کو پتہ ہے میرا کون سا بندہ ہے جس نے میری فرما برداری کی، اور پھر ایسا جانتا ہے کہ بعض منافقین وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی حج کرتے ہیں، وہ بھی نیکیاں کرتے ہیں، مگر فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ کیوں بھائی؟ نفاق کا تعلق تو اندر کی چھپی ہوئی کیفیت ہے، وہ تو تمہارے دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ اسی طرح اسی لیے تو مخلص میں اور منافق میں فرق ہوگا، اگر دل کی کیفیت کا وہ نہ جانے تو پھر جب منافقین کو جہنم، کیونکہ ظاہری اعمال تو سب ان کے مخلصین کی طرح ہوتے ہیں، یہ جو دل کی نیتوں اور اخلاص کا فیصلہ ہے یہ خدا تعالیٰ فرمائے گا۔ اور یاد رکھ لیں ایک بات، یہ مسئلہ بھی ساتھ ساتھ سن لیں، فرشتوں کو اطلاع نہیں ہے دلی کے معاملات پر، فرشتوں کو نہیں اطلاع ہوتی انسان کی نیت کیا ہوتی ہے، فرشتوں کا کام ہے لکھ لو، یہ خدا تعالیٰ آدمی کیا سارے جی فرشتے او بھائی فرشتے، پہلی بات تو اسی نے مقرر کیے ہوئے ہیں، دوسری بات یہ کہ فرشتوں کو انسان کی نیت کا علم نہیں ہوتا۔ نیت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اجازت ہی نہیں دی اس کے اطلاع کی۔ میرے بھائی، مخلص اور منافق کا فرق اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا، وہ ایسا جاننے والا ہے کہ انسان کے علیم بذات الصدور ہے۔ اچھا نیت بھی انسان کر لیتا ہے، لیکن کبھی کبھی انسان نیت میں سچا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس نیت کے صدق اور جھوٹ کو بھی جانتا ہے۔
فرمایا اگر یہ نہ جانے تو منافق اور مومن میں فیصلہ کیسے فرمائے گا؟ فرمایا جانتا ہے وہ. تو فرمایا یہ ساری چیزیں، اور وہ یہ بھی جانتا ہے تکبر کا تعلق دل کے ساتھ ہے، رضا کا تعلق دل کے ساتھ ہے، خوف کا تعلق دل کے ساتھ ہے، بے خوفی کا تعلق دل کے ساتھ ہے. کون مجھ سے ڈرتا ہے، کون مجھ سے نہیں ڈرتا، کون میری تقدیر پر راضی ہے اور کس کو میری تقدیر پر غصہ آتا ہے، وہ سب جانتا ہے. فرمایا اگر یہ نہ جانے تو ڈرنے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انعام کیسے دے گا، اور بے خوف کو اللہ تعالیٰ سزا کیسے دے گا؟ وہ جانتا ہے. اور فرمایا الحمدللہ رب العالمین. دوسری صورت فاتحہ کی آیت ہے الحمدللہ رب، پہلی آیت بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین. فرمایا اس میں ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ حمد اس کی اصل ہے شکر، اسی لیے بہترین دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بہترین دعا شکر ہے، الحمد ہے. کیونکہ حمد کا معنی ہوتا ہے خوبی. جب تک انسان خوبی کو مانے گا نہیں اس کا شکر نہیں کر سکتا. پہلے ماننا پڑتا ہے، ماننے ہی کا نام حمد ہے. یہ جتنی اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں سب سے پہلے تسلیم کرے کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ نے مجھے دی ہیں. یاد رکھ لیں یہ جو نماز ہم نے ابھی ادا کی ہے نا، اس میں بھی ہمارا کوئی کسی قسم کا کردار نہیں ہے. واللہ خلقکم وما تعملون. اللہ پاک نے فرمایا لوگو تمہیں بھی میں نے پیدا کیا ہے اور جو تمہارے اعمال ہیں ان کو بھی میں ہی بناتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کائنات کی ہر چیز مانے انسان، تسلیم کرے، اور تسلیم زبان سے نہ کرے، دل کے گہرائی سے کرے. ان گنت اس کی نعمتیں ہیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر گننا چاہو تو تم گن نہیں سکو گے. اور یہ دیکھیں اگر ہماری آنکھیں نہ ہوتی ہم چل کر اس اندھیرے میں آ سکتے تھے نماز پڑھنے کے لیے؟ بہت مشکل تھا، بلکہ ناممکن تھا. بتاؤ یہ آنکھیں کس نے عطا کی؟ مانو یہ میرے رب کا کرم ہے، مانو. آنکھیں ہو جاتی اگر کانوں کی سماعت نہ ہوتی. یہ جو تم نے الحمدللہ رب العالمین کہا یہ کسی استاد نے آپ کو یہ کہلوانا سکھایا ہے. اگر یہ کانوں کی سماعت نہ ہوتی تو آپ کے لیے الحمدللہ رب العالمین کہنا کیسے ممکن ہوتا؟ مانو اگر میں نے الحمدللہ رب العالمین کہا ہے تو یہ میرے رب کا کرم ہے، کیونکہ جب تک میرے کانوں میں اگر سماعت نہ ہوتی تو میرے لیے یہ الفاظ بولنے ممکن بھی نہ ہوتے. اس لیے جو بہر ہوتا ہے وہ گنگا ضرور ہوتا ہے. کیوں کہ وہ سن نہیں سکتا. میرے بھائی یہ جو کچھ ہم نے ابھی کہا کیا ہے، نمازیں پڑھی ہیں، یہ سب کچھ یہ کانوں کی اگر سماعت نہ ہوتی تو ہم ایک لفظ بھی نہ بول سکتے. یہ کانوں میں کسی کا کیا کردار ہے جی؟ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. بے شک. کوئی انسان اندازہ لگا؟ اچھا جس پاؤں پر چل کر ہم آئے ہیں اس پاؤں کے بنانے میں کسی کا کیا کردار ہے؟ یہ صرف میرے رب کا کرم ہے. سبحان اللہ. مانو میرے مجھ پر کتنے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو چل پھر نہیں سکتے. انسان ذرا سوچے، آتے وقت سوچے، جاتے وقت سوچے کہ کتنا میرے رب کا کرم ہے. میرے جیسے بے شمار لوگ ہیں جن کے لیے چلنا مشکل ہے، لیکن میں الحمدللہ چلتا ہوں. الحمدللہ. کتنے ہم روزانہ لوگوں کو دیکھتے ہیں جو چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں،
کتنے یہ ہمارے جسم کے ٹشو ہیں، پٹھے ہیں کہ ہمارے لیے یہ ہاتھوں کا ہلانا، اپنے ٹانگوں کا ہلانا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے۔ سوچتا ہے کوئی انسان؟ پھر دماغ کی درستگی ہے، دل کا صحیح کام کرنا ہے، ہمارے معدے کا صحیح کام کرنا ہے، ہماری کڈنی کا صحیح کام کرنا ہے، ہمارے نظام ہضم کا درست ہونا ہے۔ اگر ذرا سا بھی پیٹ میں درد ہو جاتا ہمارے لیے آنا ممکن ہوتا؟ اگر یہ جو پخانے پیشاب کا اخراج ہے اسی میں فرق پڑ جاتا ہمارے لیے آنا ممکن ہوتا؟ وہ کتنی میرے رب کی کرم ہے، اللہ رب یہ تو وہ ہے جو میں ہر روز اپنے ساتھ اٹھائے پھرتا ہوں، اللہ کی نعمتیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ گنتے جاؤ، سوچتے جاؤ۔ تو فرمایا الحمد۔ اور پھر کون سی خوبی ہے کہ جس میں آپ خامی تلاش کر سکتے ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں جیسے خدا نے آپ کو عطا کی ہیں، مجھے عطا کی ہیں، اس سے بہتر آنکھ کا تصور ہو سکتا ہے؟ کان کو جو ہمارے سننے میں کی صلاحیت ہے، اس کو آپ اس سے زیادہ اس میں کوئی ایڈپ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اسے نہیں کر سکتے بھائی۔ جیسے آپ کے اللہ پاک نے آپ کو ہاتھ دیے ہیں، ان سے بہتر چلو اگر یہی 1 فٹ اور لمبے ہو جاتے تو آپ خوبصورت نظر آتے، آدھا فٹ یہ اور چھوٹ ہو جاتے۔ اور بھائی یہ انگلیاں دیکھیں، انگلیاں کس، اور پھر یہ انگوٹھا دیکھیں، ان کو ادھر اکٹھا کر پر اس کو الگ رکھا ہے۔ یہ پوچھو نا مصریوں سے، اگر ذرا برابر ہے اس کو گڑبڑ ہو جائے تو لگائے نا، کریں کسی قسم کا کام۔ اچھا یہ آفس میں لکھنے والے، ایک انگوٹھا خراب ہو جائے، ایک انگوٹھا خراب ہو جائے، دفتر میں کام کرنے والوں کے لیے کام کرنا ناممکن ہو جائے۔ پکڑ نہیں سکتے، کیسے پکڑیں گے، کیسے کام چلائیں گے؟ اور یار کس اللہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے فرمایا تم میری کس نعمت کا انکار کرو گے؟ بے شک۔ سوچتے جاؤ کس نعمت کا انکار کرو گے؟ میرے بھائی یہ جو اگر تیرے انگلی کے اوپر جو ناخن ہے، اگر یہ ناخن نہ ہوتا تو سالن والی روٹیاں مزے نال اسی نہ کھا سکتے۔ یہاں پر لگتی نا مرچی اور نمک، تو ہمارے لیے یہ کھانا مشکل ہے۔ ذرا سا بھی یہاں جب ہوتا ہے نا تو اس کو پٹی کیے بغیر کھانا کھا کر دکھاؤ۔ میرے رب نے یہ صرف اس ناخن کو ہی اگر تم سوچنا شروع کر دو نا، اس میں ذرہ برابر بھی جب گڑبڑ ہوتی ہے تو ہمارے لیے وہ ہاتھ کھانے کی طرف بڑھانا اور مزے دے لون مرچی والے چسکورے کھانے ناممکن ہو جانا۔ جب یہ اچھا یہی کھانا میرے منہ میں چلا جائے اور جو زبان پر ایک خاص مقدار میں رطوبت ہے، جو تری ہے، یہ بڑھ جائے پھر بھی کھانا ہمارے لیے کھانا ممکن نہیں ہے، اور یہ خشک ہو جائے تو پھر بھی اس کھانے کا گلے سے اتارنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، نہ زیادہ نہ اب اتنا ویل بیلنسڈ زبان کے اوپر جو تری رہتی ہے، اور اسی تری میں بھی بول رہا ہوں نا، یہ تری ذرا سی زیادہ ہو جائے میرے لیے بولنا مشکل، میں یہ 10 میں نہیں دے سکتا، اور اگر یہ تری ذرا سی کم ہو جائے، خشکی ہو جائے تو پھر بھی نہیں میں بول سکتا۔ یہ صرف کھانا کے لیے نہیں، بولنے کے لیے بھی اس کا ایک بیلنس میں ہونا ضروری ہے۔ وہ بغیر علم کے بیلنس ہے، پتہ ہی نہیں ہے میرے یعنی اللہ رب العزت کو کہ میں نے اس کی زبان پر کتنی مقدار میں تری رکھنی ہے، اتنی مقدار میں، اور رہے گی تو یہ صحیح بات کر سکے گا، اتنی مقدار میں رہے گی تو یہ کھانے کو نگل سکے گا، اگر بڑھ گئی تو پھر بھی نہیں ہے، اور اگر کم ہوگی تو پھر بھی نہیں ہے۔ اچھا کیڑا ترازو لگا دا جی تھے، کیڑا میٹر لگا دا تھے جڑا روز سی ہر وقت جناب ایک ہے اتنی مقدار، کبھی آپ نے سوچا بغیر میٹر ہی کے ہماری زبان پر تری رہتی ہے؟ بھائی کس اگر آپ کے پخانے کی میں تری نہ ہو تو آپ کو ماں یاد آ جائے اس کو نکالتے وقت، چیخے نکل جائیں۔ اب وہ جو مقدار ہے کہ تری کی، اس پورے سسٹم میں
کون اس کو بیلنس میں رکھتا ہے؟ فرمایا الحمد، مان خدا کی نعمتوں کو اور شمار کر. فرمایا بس اس کو ماننے کا نام ہی شکر ہے. سبحان اللہ. اسی کو حمد کہتے ہیں. اور اس میں پھر نقص نکال نقص، سوچ دوڑا اپنے عقل کے گھوڑے، تو عقل کے گھوڑے دوڑاتا جائے گا. اللہ رب العزت کی کسی بھی نعمت میں تو نقص نہیں نکال سکتا. اتنی ہر چیز اس قدر مکمل ہے اور پرفیکٹ ہے کہ اس کے آگے تصور نہیں ہو سکتا. تو بھائی جس خدا نے تیری ایک ایک چیز ویل بیلنس بنائی ہوئی ہے، ذرہ برابر کوئی نرو سسٹم بھی میں گڑبڑ ہو جائے نا تو انسان کے لیے حرکت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. 70 سال تک ہم اپنے جسم کو استعمال کرتے ہیں. بعض کا 70 سال کے بعد ایک نرو کی خرابی ہوتی ہے تو ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں. کبھی سوچا ہے 70 سال میں تو یہ کسی ذات نے اس کو بالکل اس انداز میں رکھا ہے کہ مجھے محسوس بھی نہیں ہوئی. آج 70 سال کے بعد یہ مجھے تکلیف ہوئی ہے. یہ 70 سال کی جو اللہ نے تجھ پر تجھے پتہ بھی نہیں لگنے دیا، تجھے احساس بھی نہیں ہونے دیا، اس ذات کا شکر نہیں کرتا، تو جھکتا نہیں ہے اس کے سامنے. غور و فکر کر. فرمایا اللہ اکبر. فرمایا ایمان 2 ہی چیزوں کا نام ہے. آدھا ایمان ہے شکر اور آدھا ایمان ہے صبر. یہ خدا تعالیٰ نے ساری کائنات، فرمایا اس کا فیصلہ جو بھی تیرے حق میں ہو اس پر تو صبر کیوں نہیں کرتا؟ چیختا ہے، چلاتا ہے. صبر کر. صبر اور شکر دونوں کا مجموعہ حمد ہے. اور یہ ساری کائنات کی، میں نے ابھی عرض کی چیزیں، کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس چیز کا نفع انسان نہیں اٹھا رہا. جس چیز کا نفع انسان نہیں اٹھاتا، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے. آپ ساری زندگی غور و فکر کرتے جاؤ، ساری زندگی غور و فکر کرتے جاؤ گے نا، جہاں بھی آپ کا یہ ذہن بنے نا بھائی یہ چیز کا مجھے براہ راست کوئی نفع نہیں ہے، تو مجھے بتانا، میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ اس کا نفع آپ کو ہے. کئی مرتبہ حکومتوں نے کئی قسم کے یہ نا جانوروں کو ذرا مارا، امبیلنس کیا، اور بہت سے انسیکٹ کو، لیکن بعد میں جو اس کا رزلٹ نکلا نا وہ بڑا خطرناک ہوتا تھا. ایون وہ گندگی کے کیڑے، گندگی ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا بھائی، وہ بھی انسانی کے لیے ہے، ان سے بھی فائدہ انسان اٹھاتا. کیوں؟ اگر وہ گندگی کو نہ کھائیں تیرے لیے زمین پر رہنا مشکل ہو جائے. ٹوائلٹ سسٹم تو آ جائے ہے نا. اچھا یہ آ بھی گیا تو جاتا کدھر ہے؟ بن نالے بھی جانا، تو نالے بچوں کو کدھر ہے؟ اگر یہ اسی حالت میں رہے نا، جس حالت میں یہ ہم نکالتے ہیں اپنے جسم سے، یہ نالے کے کیڑے نہ کھائیں تو ہمارے لیے یہاں سے گزرنا مشکل ہو جائے. کبھی سوچا ہے جو ہماری گندگی ہمارے جسم سے نکلتی ہے جاتی کہاں سے ہے؟ اس کو کھانے کے لیے اللہ رب العزت نے وہ مخلوق پیدا کی ہے جو یہ نیچے یہ جو نالا ہے اس میں رہتی ہے. یہ چونکہ سارے گھروں کا وہیں جاتا ہے اور وہاں وہ سارے کیڑے مکوڑے ہیں جو اس کو کھا کر ختم کر دیتے ہیں. یہ جو گٹر کے پانی میں جو ہم جب جاتی گندگی ہے نکلتا وہاں سے پانی ہے، اس گندگی کہاں جاتی ہے؟ وہی کیڑے مکوڑے جو اس کو کھاتے ہیں. اچھا اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ ہمیں بظاہر نظر آتا ہے یہ کچھ بھی نہیں، یہ گندی چیزیں ہیں، مگر میرے بھائی جس چیز کو تو گندگی سمجھتا ہے وہی چیز تیرے لیے نعمت ہے. اگر یہ چیزیں بھی نہ ہوں تو تیرے لیے زمین پر رہنا مشکل نہ ہو جائے. تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین. فرمایا اللہ کی مان، تسلیم کر
کہ خدا کی ہر نعمت، اس کی ہر چیز اس قدر مکمل ہے کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے۔ اور جو خدا تجھے خدا نے دے دیا اس پر شکر ادا کر، اور جو نہیں دیا اس پر صبر کر۔ بندے کا کام یہی ہے، شکر اور صبر دونوں کے مجموعے کا نام حمد ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔